بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کے کچھ مسائل ہیں۔ اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ہر حال میں ادا کرنا واجب ہے۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں ایسی بات ہوتی ہے کہ صدقۃ الفطر وہ ادا کرے گا کہ جس نے روزہ رکھا ہے وہی صدقۃ الفطر ادا کرے، جس نے روزہ نہیں رکھا وہ صدقۃ الفطر ادا نہ کرے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا ہے وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور جس نے روزہ نہیں رکھا وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ یعنی مسلمان عاقل بالغ ہے، اور جو اس کی نابالغ اولاد ہے، بلکہ یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ جو چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، اگر صبح صادق سے پہلے پہلے ایک بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، یعنی یہ صبح صادق کے اذان فجر ہے، اس سے پہلے پہلے صبح صادق سے پہلے پہلے اگر کسی کے گھرانے میں بچہ یا بچی پیدا ہو گئی تو فقہا فرماتے ہیں کہ والدین اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ بچہ آج ہی پیدائش والا ہے، نہ اس نے روزہ رکھا ہے، ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے، ابھی ہم نے اس کے کان میں اذان دی ہے، اس نے تو رمضان کی بہاریں نہیں دیکھی ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ اس بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کیا جائے، لیکن ایک بندہ ہے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، اگر وہ بعد میں ادا کرنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اس کی قضا نہیں ہے، یہ جب بھی آپ ادا کریں گے یہ ادا کا ادا ہی ہوگا، یعنی اس کی ادائیگی یہ ادائیگی ہے۔ ایک بندہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی معاملے مجبوری کی وجہ سے وہ اب نہیں دے سکا، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ عید کی نماز چلے گئی، میں نے رمضان میں نہیں دیا، عید کی نماز سے پہلے نہیں دیا، اب میں دے نہیں سکتا۔ فقہا یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ موت تک آپ کے ذمہ واجب ہے، یعنی موت تک آپ کے ذمہ واجب ہے۔ اگر آپ مر گئے تو آپ وصیت کر کے مریں گے کہ میرے اوپر صدقۃ الفطر واجب تھا، میں نے کسی طرح سے نہیں دیا، یا میرے مال میں سے یا کسی کو وصیت کر کے، اس لیے کہ یہ آپ کا ادا کرنا ہر حال میں یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیرون ملک میں ہیں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، اب آدمی وہاں پہ کام کر رہا ہے لیکن اس کے آل و عیال پاکستان میں ہیں۔ اب اگر وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح صدقۃ الفطر ادا کرے گا؟ اس میں یہ مسئلہ ہے، اور بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ بعض حضرات اس کو تناسب کے لحاظ سے یہاں کا صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں پاکستان کا، جبکہ وہ کام سعودیہ میں کر رہا ہے، کسی بیرون ملک کنٹری میں کام کر رہا ہے، لیکن اس کے جو الوائقین ہیں وہ یہاں پہ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک بھائی ہے وہ سعودیہ میں کام کر رہا ہے، یا ایک باپ ہے وہ سعودیہ میں کام کر رہا ہے، اس کی اولاد یہاں پر ہے، تو باپ اگر وہاں پہ سعودیہ میں کام کر رہا ہے، بیٹا سعودیہ میں کام کر رہا ہے، یا جس ملک میں کام کر رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس ملک کے راشن کا اعتبار ہوگا، اس ملک کی گندم کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ سعودیہ میں رہ رہا ہے تو وہاں پہ گندم کے تناسب کو دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ 2.25 کلو یا 2 کلو کا ریٹ کیا چل رہا ہے، اب وہاں کی رقم وہاں پہ ادا کی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کہے کہ جو میرے لواحقین ہیں، جو میرا باپ ہے یا ماں ہے، میں ان کو پیسے یہاں پہ دوں گا تو میری طرف سے یہ صدقۃ الفطر ادا کر لیں، تو کہا فرماتے ہیں کہ یہ اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو ریال کا ریٹ آج کل 74 روپے یا 72 روپے چل رہا ہے، یہ اسی لحاظ سے دے گا جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے۔ اگر وہ پاکستان میں آ چکا ہے، یہاں پہ آ چکا ہے، تو پھر تو اس طرح یہاں کا دے گا، لیکن اگر وہاں پہ وہ مقیم ہے، وہاں پہ وہ کام کر رہا ہے، تو رمضان کا مہینہ اس نے وہاں پایا، اب بھی وہ وہیں پہ کام کر رہا ہے، تو جس جگہ وہ کام کر رہا ہے، جس جگہ وہ مقیم ہے، رہائش پذیر ہے، یہ اسی ملک کا حساب ہوگا، یہ پاکستان کے ملک کے حساب سے اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ جو اٹیچ مسئلہ ایک اور ہے، اب ایک خاوند ہے یا ایک باپ ہے، وہ اپنی اولاد کا صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے، یا ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کا صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہے، اپنے بچوں کا صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہے، اگر وہ بیرون ملک میں ادا کر رہا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ بیوی کا صدقۃ الفطر اور بچوں کا صدقۃ الفطر اس پیسوں کے حساب سے ادا کرے گا، وہ پاکستانی پیسوں کے حساب سے ادا نہیں کرے گا کہ بیوی تو میری پاکستان میں ہے، بچے تو میرے پاکستان میں، بھائی تو میرا پاکستان میں ہے، تو میں ان کو پاکستان کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کروں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ وہاں پہ مقیم ہیں اور وہاں پہ اپنی بیوی کی صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کا صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے اسی گندم کے لحاظ سے
اسی پیسوں کے حساب سے آپ نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ ہاں اگر آپ کی بیوی یہاں پر ہے، بچے آپ کے یہاں پر ہے، لازمی بات ہے آپ وہاں سے ان کے لیے پیسے بھیجتے ہوں گے تو وہ یہاں پر ہیں تو یہ بیوی اپنا صدقۃ الفطر پاکستان کے حساب سے ادا کرے گی، اور پھر وہی بیوی ہے اپنے بیٹے کا اپنے بچے کا بھی یہاں پہ پاکستانی حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے گی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، وہ اپنے دوستوں کی طرف سے یا غرباء کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر لیتے ہیں۔ جس طرح میں کسی دوست کا صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہوں، یا کوئی میرا ریلیشن ہے، ایسے کوئی قریبی ہے اور مجھے ان کی حالات واقف ہیں کہ وہ بیچارے غریب ہیں، قسم پرسی کے عالم میں ہیں، میں اپنی طرف سے ان کا صدقۃ الفطر ادا کرتا ہوں، لیکن میں نے ان کو پہلے باخبر کر دینا ہے، میں نے اپنے دوست کو مطلع کر دینا ہے، اپنے کسی لواحقین کو جو میرے اقرباء ہیں یا جو میرے ریلیٹیوز ہیں جس کی طرف سے مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کا خاندان متوسط ہے، حالات کمزور ہیں، مہنگائی کا دور ہے، چلو مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، میں اپنی طرف سے اپنے دوست کے گھر والوں کا، اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا صدقۃ الفطر اپنا بھی میں نے دینا ہے تو میں ان کا بھی ادا کر لوں۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ان کا ادا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ان کو باخبر کر دیں، اپنے دوست کو مطلع کر دیں، دوست کے بیٹوں کو مطلع کر دیں یا کسی کو مطلع کر دیں کہ آپ صدقۃ الفطر ادا نہ کرنا، میں آپ کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دوں گا۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ان کی طرف سے ادا کر دیا، لیکن اگر آپ نے اس کو باخبر مطلع نہیں کیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کے ذمہ واجب ہے، ہر حال میں اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔